السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پہ موت کا وقت ضرور از ضرور آنا ہے۔ کئی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان بڑی ہی محنت اور محبت سے گھر بناتا ہے، ابھی اس گھر میں چند دن ہی گزارتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ سب رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، یہ چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے۔ باپ آگے بڑھتا ہے، بیٹے تجھے کیا ہوا، میں ڈاکٹروں کو بلواؤں؟ لیکن یہ بیٹا کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ بہن آگے بڑھ کر کہتی ہے بھائی کہیں درد تو نہیں، بہن کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے، میرے لخت جگر، تجھے کیا ہوا، مجھے بتا تو صحیح، میں تیری ماں ہوں۔ مگر بیٹا خاموش پڑا رہتا ہے۔ بیوی آگے بڑھتی ہے، پکارتی ہے، لیکن وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ نہ اس بیوی نے کبھی سوچا تھا کہ اس شوہر کی جدائی دیکھنی پڑے گی، اور نہ ماں نے کبھی سوچا تھا کہ جس بچے کو اس نے اپنی گود میں پالا ہے، محبت سے اس کو دیکھا کرتی تھی، وہ اس جوانی میں اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ماں اس کی آنکھوں کو بند کر رہی ہوگی۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد سامنے آتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ سب کھڑے ہوتے ہیں اور جانے والا جا رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ میت کو جلدی جلدی نہلا دو۔ کوئی اسے جو تھوڑی دیر پکار رہا تھا پہلے اور کہہ رہا تھا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ سب اس کو نہلانے دھلانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ اب اس کو اس مکان سے نکال کر دفنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سب جلدی جلدی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ کوئی ان سے جا کر پوچھے تو صحیح، ابھی تو یہ گھر اس نے اتنی محبت سے بنوایا تھا، کتنی دیر یہ مستریوں کے پاس کھڑا رہا تھا کہ اپنی مرضی کا فرش بنواؤں گا، اپنی مرضی کا پتھر لگواؤں گا، میں اس کا باتھ روم ایسا بنواؤں گا، ڈرائنگ روم کو ایسے سجاؤں گا، اتنے جتن کاٹے تھے، اور اب تم کہتے ہو اس کو یہاں سے نکال دیں، اس کو اس کے اصلی گھر پہنچائیں۔ پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، نہلا رہے ہوتے ہیں، اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی موت سے غافل ہوتے ہیں۔ ملک الموت جو ہے ایک خوفناک چیز ہی ہے۔ فرشتے بھی ملک الموت سے اس طرح گھبراتے ہیں جس طرح لوگ پھاڑ کھانے والے درندے سے گھبراتے ہیں۔ جنازہ پڑھا جاتا ہے، اب بھائی کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ جو بہت قریبی ہوتا ہے وہی اس کو قبر میں اتارتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اتارتا ہے۔ وہ باپ جو بیٹے کے جسم پر میلا کپڑا دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹاتا ہے، جہاں نہ کوئی تکیہ ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی قالین ہے، نہ کوئی بجلی کا کنیکشن ہے، نہ کوئی ایئر کنڈیشنر ہے، زمین پہ لٹا دیتا ہے۔ میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، باہر نکل کر لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دیا جاتا ہے، پھر سب مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی بھائی کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، دوست دوست کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، نوجوان بیٹے کی قبر پر اس کا باپ مٹی ڈال کر کہہ رہا ہوتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منو مٹی کے نیچے دبا رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایک شخص اس وجہ سے ہی بخش دیا جائے گا، اس کو اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ جب ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم سب کو بھی ہمارے عزیز و اقارب اللہ کے حوالے کر کے آ جائیں گے، تو پھر ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم آج ہی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ آج وقت ہے، اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری قدردانی کرے گا۔ آج ہی اپنے دل میں عہد کر لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے اللہ، میں نے ساری دنیا سے اپنے تعلقات توڑ دیے، ایک تجھ سے اپنا تعلق جوڑا، اب میں تیری حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جب وہ اس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ اگر دنیا میں برے کام کیے تو پھر خوب سزا ملے گی۔ موت کو سمجھے ہیں ناداں، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اور نیک آدمی کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو آسمان کے دروازے روتے ہیں، اور فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔
ہر طرف سے فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنازے میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے جنازے میں جب گئے تو پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیا؟ فرمایا اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ نیک لوگوں کے جنازے اتنی شان سے اٹھا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کرنا، یا اللہ ہمیں بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔